ابھی حال ہی فی الحال میرا ایک ڈسکشن ہوا آفتاب بھائی کے ساتھ خلافت کے اوپر، اور انہوں نے بولا کہ خلافت کو اسٹیبلش کرنا ایک جو ہے دینی فریضہ ہے۔ اب میرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ خلافت کو اسٹیبلش کرنا کوئی دینی فریضہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر خلافت آپ کو مل جاتی ہے تو آپ جس طرح سب کے اوپر اسلام نافذ ہوگی اس طرح آپ کے اوپر بھی اسلام نافذ ہوگی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور دین کو نافذ کرنے کا کہیں پر بھی ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے، نہ ہی جو ہے خلافت کو قائم کرنے کا ذکر قرآن و سنت میں ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ ایکچولی ایکسٹریمزم کے شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ایکسٹریمزم کا واحد وجہ ہی یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کو دوسرے کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ایکسٹریمزم کا ایک طرح سے آپ دیکھیے گا تو جڑ ہے۔ سب سے اچھا طریقہ جو ہے دعوت و تبلیغ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اس کا دعوت و تبلیغ کرو۔ اگر اس میں سچائی ہوگی، اگر اس کو میں دم ہوگی، تو نیچرلی جو ہے لوگ اس کے طرف مائل کرتے ہوئے آ جائیں گے۔ کوئی بھی جو ہے زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ جو آرگینکلی نیچرلی جو ہے جو سو کالڈ خلافت ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا پیشنس کے ساتھ۔ کوئی شارٹ کٹ استعمال نہیں کرنا پڑے گا، نہ ہی کوئی زور زبردستی استعمال کرے گا۔ اب اس پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اچھا، اگر کوئی بندہ جو ہے نیوڈ ہے آپ کے مسلم کنٹری میں، تو پھر آپ کیا کیجیے گا؟ اس کو بین کیجیے گا کہ نہیں؟ اور اگر آپ بین کیجیے گا تو آپ بھی تو اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ اور جیسے اگر کوئی عورت اگر حجاب نہیں پہنتی ہے، تو اگر ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر اس کو زبردستی کرتے حجاب پہننے کے لیے، تو آپ بھی تو اس طرح سے کوئی اگر ننگا آدمی ہے، کوئی نیوڈ آدمی ہے، تو اس کو آپ کپڑے پہننے پہ تو آپ مجبور کر ہی رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ کیوں مجبور کر رہے ہو جبکہ آپ حجاب جو نہیں کر رہی اس کو مجبور کر لے رہے ہیں؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی، ایک بات آپ سمجھ لیجیے کہ حجاب ہو گیا وہ ایک ریلیجیس آبلیگیشن ہے، ٹھیک ہے؟ اور ننگا رہنا یا ننگا نہیں رہنا جو ہے، یہ اگرچہ ریلیجیس آبلیگیشن ہے، لیکن یہ اس طرح کا ریلیجیس آبلیگیشن نہیں ہے جس طرح کا حجاب ہے۔ حجاب یا پھر جو بھی ماڈسٹی ہے یا پردہ، جو بھی آپ کو کہنا کہہ لیجیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں سے جو اسپیسیفکلی مینشن ہے۔ نیوڈ نہیں ہونا بھی اسپیسیفکلی مینشن ہے، لیکن یہ خاص کر مومن عورتوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے کہ مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی زینتوں کو چھپائے سوائے وہ جو ظاہر ہو جائے۔ اور پھر ایک لسٹ محرم کا دیا ہے جس کے وجہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس کس چیزوں سے جو ہے آپ کو، مطلب یہ جو رول ہے کون کون محرم کے اوپر اپلائی ہوگا۔ اور جو نیوڈیٹی والا یہ ہے ایشو ہے، وہ صرف مسلمان عورتوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ جو نیوڈیٹی والا ایشو ہے وہ پوری انسانیت سے ریلیٹڈ ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بولتے ہیں یا ایھا الناس کر، کہ ہم نے جو ہے تمہارے لیے کپڑا نازل کیا ہے۔ سورہ اعراف میں پورا جو اس کا ڈیٹیل ہے، آدم و ابلیس کی جو کہانی ہے اس پہ جو ہے پورا جو ڈیٹیل ہے، کس طرح آدم علیہ السلام جو ہے پھل کھا لیے تھے تو وہ جو ہے ان کے پرائیویٹ پارٹس جو ایکسپوز ہو گئے تھے۔ تو اس کو لے کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہم جو ہے تمہارے لیے کپڑے نازل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو پہنو، اور سب سے بڑا کپڑا وہ ہے جو تقوی کا کپڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یا ایھا الناس کو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہیومینٹی کو جو ہے ایک طرح سے یہ ہے کہ تو ہیومینٹی کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس کر ہی رہے کہ ہیومینٹی کے لیے کیا کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہیومینٹی کا مسئلہ ہے، وہ ہیومینٹی کا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آئے گا۔ تو یہ دونوں چیز الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حجاب کی جو آیت ہے وہ تو مسلم وومن کو ڈائریکٹیڈ ہے،
ٹھیک ہے، تو آپ ایک طرف سے بول سکتے ہو کہ نہیں وہ ادھر پر ہم لوگ جو ہے نان مسلمس کو جو ہے تو بولیں گے کپڑا پہننے کے لیے، لیکن ادھر مسلمس کو بھی جو ہے ہم لوگ حجاب پہننے کے لیے زبردستی کریں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی نہیں کرائی ہے، کسی کو بھی زبردستی نہیں کروائی ہے۔ رہی بات وہ لوگ جو کہ کپڑا نہیں پہننا چاہتے، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ایکسیپشنس لوگ ہیں، یہ لوگ جنرل لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ جنرلی نان مسلمس جو ہے وہ نیوڈسٹ نہیں ہوتے، وہ کپڑے پہنتے ہیں، اور لیکن اس کی وجہ سے اگر کوئی بندہ جو ہے کپڑے اتارنا چاہتا ہے، کوئی اگر کپڑے جو ہے اتار پھر تب پہننا ہی نہیں چاہتا ہے، تو زیادہ زیادہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، اس کو جیل ہی میں بند کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس کو جیل میں بھی بند کریں گے تب بھی تو وہ ننگا ہی رہے گا آفیسرس لوگ کے سامنے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اپنے ہی جگہ اگر ننگا ہے جہاں پر اس کو دوسرے سوسائٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ہمیں بھی ان کو اپنے حال میں چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اس سے کیا کرنا۔ اب دیکھیے گا مفتی ابو الیاس سے میں نے سنا ہے کہ امام مالک کا فتویٰ ہے کہ ان سے کوئی پوچھا گیا کہ زوروسٹرین جو ہے وہ زوروسٹرین جو ہے وہ اپنے مطلب محرم سے شادی کرتے ہیں، مطلب انسیسٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے، باپ بیٹی سے، اور بھائی جو ہے بہن سے، بیٹا ماں سے جو شادی کرتا ہے، تو ہم لوگ کیا ان کو الگ کریں گے؟ مطلب ایسا کرنے سے ہم لوگ رکیں گے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کے بھی پرائیویٹ میٹرز پہ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد امام مالک بولے کہ جو شاگرد ہے وہ پوچھے لیکن اتنا بڑا چیز، یہ تو انسیسٹ کر رہے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بولتا ہے کہ اس سے بڑا کام وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ ہے شرک، اس کو تو ہم لوگ ٹالریٹ کر ہی رہے ہیں نا اپنی جگہ، تو اگر یہ چیز بھی وہ لوگ کر رہا ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اس لیے کئی علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ اگر نان مسلمس جو ہے وہ اگر شراب پیتے ہیں اور وہ باہر نہیں آتے، تو پھر جو ہے مسلمس جو ہے مطلب کوئی بندہ اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے اس کے لیے کوئی مسلم جو ہے اس کو انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ ہاں اگر وہ کوئی بندہ خود آ کے ننگا پانی کر رہا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کسی کے سامنے ننگا ہو گئے تو مسلم اور نان مسلم سب جو ہے پریشان ہوں گے، یہاں کو یہ کوئی حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے آپ کیا کرو گے؟ تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی یہ کر رہا ہے تو ہمیں فساد فی الارض کا تو اس پہ مقدمہ چلے گا ہی نا، کیونکہ آپ جو ہے اس طرح سے آ کے اگر لوگوں کو پریشان کر رہے، زبردستی آپ ننگے ہو کے گھوم رہے روڈ پہ، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ جو ہے ماڈسٹ لوگ کا محلہ اگر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو پریشان کریں تو اس میں ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ سزا ملے گی، کیونکہ آپ جو ہے حق تلفی کر رہے لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شہر سے باہر بھی کر دیا جائے، جو بھی جس حساب سے آپ کا گناہ رہے گا اس حساب سے جو ہے آپ کو جو ہے سزا ملے گی۔ لیکن حجاب کا کیس ڈیفرنس ہے، کوئی بندی اگر حجاب نہیں کرتی تو وہ فساد فی الارض نہیں کر رہی ہے، یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ حجاب کیا صرف مسلم عورتوں پر ہے، مردوں پہ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے کیا آپ یہ بنا رہے ہو؟ آپ مردوں کے لیے بھی آپ رول بناؤ کہ کوئی مرد اگر کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھے، ایک تو آنکھ اٹھا کے دیکھنا بین ہونا چاہیے، آنکھ اٹھا کے دیکھے تو اس کو پھر ہم لوگ زبردستی کریں کہ نہیں اپنی آنکھیں نیچے رکھو، تو پھر اس طرح سے آپ لوگوں کو جو ہے آپ بھیڑ بکریوں کی طرح اگر آپ گائیڈ کرو گے تو پھر لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ تو آپ سے ڈریں گے، اور ایک دم جابر حکمرانی رہے گی، اور لوگ تو اسلام سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اس سے کئی یہی چیز سعودی عربیہ میں ہوا، جتنا بھی اسٹرکٹنس تھا سب دھیرے دھیرے ریلیکس ہو رہا ہے، اور ریلیکس ایسا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ ادر ایکسٹریم کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ آپ نے زبردستی تو کی ہے لیکن آپ نے دل کو پریورتن نہیں کیا ہے۔ آپ کسی بھی قوم کے اوپر کب تک زبردستی کرو گے؟ آج آپ ہو کل آپ نہیں ہو۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ کل کو جو ہے آپ ہی اگر غلط ہو جاؤ تو آپ کو کون پنش کرے گا؟ آپ ہی اگر زنا کاری کرنے لگو یا پھر آپ جو ہے کچھ بھی غیر شرعی کام کرنے لگو تو پھر آپ کو پھر روکے گا کون؟ تو یہ بھی چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی چیز کو نافذ نہیں کیا جاتا ہے، اس چیز کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اور میں بار بار یہ بول رہا ہوں کہ خلافت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
دو ٹوک جو ہے بتا دیے ہیں، اور کسی ورڈس کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر کا انٹرپریٹیشن کا ضرورت نہیں ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 55 میں بتا دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کو ہم خلافت دے دیں گے۔ خلافت کا مطلب اتھارٹی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب، اور ان کے لیے جو ہے ہم اس کے ریلیجن کو اسٹیبلش کر دیں گے۔ تو ہمیں ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ہے۔ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں، اگر ہم دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اگر ظلم کے خلاف ہم بولتے ہیں، اور کبھی کبھار ضرورت پڑا تو فزیکلی جہاد کرنے کے لیے بھی اگر ہم لوگ پہنچتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگ کو دے گا۔ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ہم لوگ خود اتنے گئے گزرے ہیں، خود اتنا مورلی کرپٹ ہے ہم لوگ، اور ہم لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم پورے دنیا کے اوپر دین نافذ کریں۔ تو یہ کوئی پروڈکٹیو طریقہ نہیں ہے میرے حساب سے، اور ایسا لوگ کرنے کی لوگوں نے کئی کوشش بھی کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ بہت انسکسیسفل ہوئے، اور اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوا، بہت ایکسٹریمزم ہوا اس کی وجہ سے۔ تو یہی بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں فی الحال۔